کیا آپ اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں؟ کیا آپ کی دعائیں ابھی تک قبول ہوتی نظر نہیں آ رہیں؟ کیا آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ آخر میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ اگر ہاں، تو آج کا یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ ذرا غور کیجئے، رات جتنی بھی لمبی ہو، آخر ختم ہو جاتی ہے۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، سورج کی روشنی اسے مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے دکھ، پریشانیاں اور آزمائشیں بھی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن ان مشکل لمحوں میں جو چیز انسان کو مضبوط بناتی ہے وہ ہے صبر۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں ہے، صبر صرف آنسو چھپانے کا نام نہیں ہے، صبر صرف برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر یہ ہے کہ دل ٹوٹ رہا ہو پھر بھی اللہ سے امید نہ ٹوٹے۔ صبر یہ ہے کہ حالات خلاف ہوں لیکن بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ صبر یہ ہے کہ دعا میں تاخیر ہو جائے مگر یقین باقی رہے کہ میرا رب مجھے بھولا نہیں ہے۔ میری بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار صبر کی تلقین فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش سے گزرنا ہے۔ کسی کو غربت کی آزمائش دی جاتی ہے، کسی کو بیماری کی، کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو رشتوں کی تکلیف، کسی کو تنہائی کا دکھ، اور کسی کو دل کے ایسے زخم ملتے ہیں جنہیں وہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آج آپ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، شاید آپ کو لگتا ہو کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے۔ کتنے لوگ تھے جو راتوں کو روتے تھے، آج وہ سکون میں ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو مایوس تھے، آج ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو شکست خوردہ لگتے تھے، آج کامیاب ہیں۔ فرق صرف ایک تھا، انہوں نے صبر کیا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اس پھل تک پہنچنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ دعا کریں اور فوراً قبول ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تکلیف آئے اور فوراً ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کا نظام ہماری خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اس کی حکمت کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ کی حکمت ہمیشہ بہترین ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں وہ چیز دیر سے دیتا ہے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ابھی دے دی گئی تو شاید ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ اس لیے جب دعا میں دیر ہو جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے سننا چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کر رہا ہے۔ جب زندگی مشکل لگے تو یہ سوچیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے کتنی آزمائشیں برداشت کی، کتنے لوگوں نے سالہ سال صبر کیا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا، انہوں نے شکایت کی بجائے دعا کا راستہ اختیار کیا، اور آخرکار اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ دنیا ایک عارضی سفر ہے، یہاں ہر تکلیف ختم ہونے والی ہے، یہاں ہر غم گزر جانے والا ہے، یہاں ہر آزمائش کا اختتام ہے۔ لیکن جو شخص صبر کے ساتھ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ ایسے انعامات تیار کرتا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی اپنے دل سے پوچھیں، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو صبر کا امتحان کہاں رہے گا؟ اگر ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیسے ظاہر ہوگا؟ صبر دراصل اللہ پر اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین کہ میرا رب میری آہیں سن رہا ہے، یہ یقین کہ میرا رب میری خاموش دعاؤں سے بھی واقف ہے، اور یہ یقین کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ آج اگر آپ کسی درد سے گزر رہے ہیں، اگر راتوں کو نیند نہیں آتی، اگر آنکھیں بار بار نم ہو جاتی ہیں، اگر دل بار بار ٹوٹتا ہے، تو مایوس مت ہوں۔ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی ہر آہ جانتا ہے، وہ آپ کے دل کی ہر بات جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کتنی دیر سے صبر کر رہے ہیں، اور یقین رکھیں اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کامیابی صرف دولت کا نام نہیں ہے،
کامیابی صرف شہرت کا نام نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آزمائشوں میں بھی اللہ کے قریب رہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ دل ٹوٹنے کے باوجود ایمان سلامت رہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود زبان پر شکوہ نہ آئے، اور یہی کامیابی صبر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شاید آج آپ کی زندگی میں جو تاخیر ہے وہ کل کی بڑی خوشی کا سبب بنے، شاید آج کے آنسو کل کی مسکراہٹ بن جائیں، شاید آج کی آزمائش کل کی کامیابی کا راستہ بن جائے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ ایسے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے اپنے دل کو مضبوط بنائیں، اپنی امیدیں زندہ رکھیں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، اپنی عبادت کو بہتر بنائیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، جس دن اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ انتظار کیوں ضروری تھا۔ جس دن اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اس دن آپ جان جائیں گے کہ صبر کیوں ضروری تھا۔ جس دن اللہ آپ کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے گا اس دن آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی دعا ضائع نہیں ہوئی تھی، کوئی آنسو بے مقصد نہیں تھا، کوئی انتظار رائگاں نہیں گیا تھا۔ لہٰذا اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو ہمت نہ ہاریں، اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو رکیں نہیں، اگر آپ اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو اسے چھوڑیں نہیں، کیونکہ کامیابی قریب ہو سکتی ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن آپ کے بہت قریب ہو سکتا ہے آپ کی قبولیت کی گھڑی آ چکی ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے وہ فیصلہ لکھ چکا ہو جنہیں دیکھ کر آپ کے سارے غم ختم ہو جائیں۔ بس صبر کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور یاد رکھیں صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر، استقامت، مضبوط ایمان اور دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔